ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت بہترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور عملہ اس امت کو سمجھانے کے لیے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ کی، جو رمضان میں آپ نے نیکیاں کی، باتیں کی، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور جس طرح رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام کیا، بقیہ زندگی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی بڑا غفور رحیم ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنا ولی بنا لے، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ 4 دن کی زندگی ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یقین مان لیجیے ہر چیز یہیں رہ جائے گی، لیکن یہ جو آپ کی نمازیں، ذکر اذکار، نوافل، چاشت کی نماز، تہجد کی نماز، یہ نیکیاں، یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، قبر میں بھی آپ کے کام آئیں گی، یہ میدان محشر کے اندر، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 728، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة وبني له بيت في الجنة۔ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، مرد عورت، دن کے اندر 12 رکعات ادا کر لیتا ہے دن اور رات میں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور فرمایا او بنی لہ بیت فی الجنہ، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اس کا گھر بنا دیتا ہے، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالی اس کا گھر جنت کے اندر تیار فرما دیتا ہے۔ سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 728، فرماتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی گزر گئی جب سے میں نے اللہ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، پھر بقیہ زندگی میں نے ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا، ساری زندگی وہ ان کو ادا کرتی رہی۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 428 ہے، سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر، فرمایا کہ جو شخص ظہر
سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 رکعات ادا کر لے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لے ظہر کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، اور فرمایا عشاء کے بعد جب عشاء کی نماز ادا کر لے 2 رکعتیں، اور اسی طرح فجر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی مکمل اس کا جنت کے اندر محل تیار فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 415 ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے اوپر رحم فرمائے، من صلی 4 قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کر لے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں ادا کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 430 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 5242 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مفصلا، فرمایا دنیا کا کوئی امیر ترین شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 360 جو جوڑ ہیں میں نے ان کا صدقہ ادا کر دیا ہے، فرمایا اگر کوئی شخص اشراق کی نماز ادا کر لیتا ہے 360 جوڑوں کا صدقہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی 4، جو دن کے اندر 4 رکعتیں ادا کر لے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، انسان کی زندگی مختصر ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، مسجد میں آ کر قرآن مجید پڑھیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر آپ نوافل ادا کر رہے ہیں مسجد کے اندر اور اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث الناس علی ما ماتوا، قیامت کے دن جس شخص کو دنیا میں نماز نوافل پڑھتے موت آئی اسی حال کے اندر اٹھایا جائے۔ یہی حالت ہوگی اس شخص کی کہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسی حالت پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 722 ہے، سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس حدیث کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یصبح على كل سلام من احدكم صدقه فكل تسبيحة صدقه وكل تحميدة صدقه وكل تهليلة صدقه وكل تكبيرة صدقه وأمر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه ويتبع ذلك ركعتان من الضحى ويتبع
ذلك آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیبیں خالی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر لیجیے، اپنے بھائی کو ملتے وقت مسکرا دینا بہت بڑا صدقہ ہے۔ فرمایا ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص کہتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھوا دیتا ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھوا دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھوا دیتا ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھوا دیتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے، راستہ بتا دیا، خیر کے کام میں ان کا ساتھ دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھوا دیتا ہے۔ اگر یہ شخص کسی کو برائی سے منع کرتا ہے کہ رک جاؤ میرے پیارے بھائی، میری اور آپ کی میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اور آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ آپ اس طرح نہ کیجیے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے، کسی پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا کہ یہ بھی کافر ہے۔ جس شخص کا یہ مشن بن گیا اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں، میری رب کی رحمت دیکھیے، ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کیا ہے، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، یہ رب کی رحمت ہے۔ فرمایا برائی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھوا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ چاشت کی جو نماز ہے، اشراق کی جو نماز ہے، یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا راستے میں کسی چیز کو دیکھا اور اس شخص نے اس کو ہٹا دیا، اس شخص نے راستے کا حق ادا کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکی کو لکھوا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 586 ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کتنی مہنگائی ہے، اگر کوئی شخص حج عمرہ نہیں کر سکتا، نیت ہے خالص نیت، انسان کی نیت کنسیڈر ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے حلال طیب وافر مال عطا فرما، میں عمرے پہ جاؤں گا، میں حج کروں، لیکن استطاعت نہیں ہے، صحیح اتھینٹک روایت بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ فلا یخل ذمۃ اللہ، فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ مکمل اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی وہ حفظ و امان کے اندر ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ کی حفظ و امان کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، جہاں پوری دنیا کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے جو اللہ کی حفظ و امان میں ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ عز وجل، پھر وہ بیٹھ کر اللہ
مسجد میں آ کر غیبت نہیں کرتا، بھائیوں کو آپس میں لڑاتا نہیں ہے، کاروبار کی باتیں نہیں کرتا، چور خوریاں قیمتیں آپس میں لڑانا، کسی کی باتیں کرنا نہیں، بلکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے کہ میرے پیارے بھائی اللہ کا گھر ہے، یہاں پر آپ کسی کی غیبت نہ کیجیے، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، من رد عن عرضه بالمغیب كان حقا على الله ان يمسكه من النار۔ اس نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ کی مہربانی، قیامت کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ حق رکھا ہے، میں آج اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے حتی تطلع الشمس، حتی کہ سورج نکل آتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، كانت له كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 17 اور 18 میں اس بات کی گواہی دے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، فرمایا وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں۔ سورۃ سجدہ میں اللہ رب العزت 18 نمبر آیت میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ خوف میں اور انہیں غم آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور فرمایا اس وقت یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھکا ہوا لیکن پھر بھی کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے پر۔ اور فرمایا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مان دیا ہے، خوف اور امید میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنی پکار کا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کبھی بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، چاہے ساری دنیا بائیکاٹ کر دے، جو کچھ مرضی ہو جائے، وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ ساری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں اپنی پکار کا رخ اپنے رب کی طرف کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطاؤں سے نواز دیتا ہے۔ فرمایا ہم نے جو ان کو مال دیا یہ اس مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے جو ان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ محل بھی عطا فرمائے گا، اور فرمایا جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ ان کو سلام پیش کریں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6502 ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کو سمجھ لیجئے، اس کے اوپر عمل کر لیجئے، یقین مانیے یہ سارے کا سارا خلاصہ ہے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا، میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سکون پیدا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، علماء ہے وہ نیک آدمی جو باعمل انسان ہے، وہ نیک عورت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی، اور ہر وقت یہی فکر ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جان نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میں تو گنہگار ہوں، میرے تو وہ اعمال نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما دے، اس سے بڑی سعادت میرے پیارے بھائی اور بہنوں کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں، جو ان سے لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، دشمنی اور بغض رکھتا ہے اور دشمنی کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان سے خود جنگ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب میں اور آپ اللہ کے پیارے محبوب بندے بن جائیں گے، رب تعالیٰ